للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللہ دوسری جگہ پہ اعلان فرما رہے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اللہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو ہم نے لوگوں کے پھرنے کی جگہ، امن کی جگہ بنا دیا. لوگ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، 100 بار بھی بیت اللہ کی زیارت کر لیں پھر بھی کہتے ہیں اللہ پھر یہ زیارت نصیب کر دے. بیت اللہ کو دیکھ دیکھ کے کسی کا جی نہیں بھرتا، دل اکتاتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے یہ وعدہ کیا ہے کہ لوگ یہاں پھر پھر کے مڑ مڑ کے لوٹ لوٹ کے آیا کریں گے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب والا میرا دل یہاں نہیں لگتا. ارے جس کا دل وہاں نہیں لگے گا اللہ فرماتے ہیں گھر میں بھی دل نہیں لگنے دوں گا. وہاں جس کا دل لگ گیا اللہ کریم اس کے دل کو نورانیت سے بھر دیتے ہیں. جس کا دل وہاں نہیں لگتا، جو کعبے کو عزت سے نہیں دیکھتا، اللہ اس کی عزت کو بھی دنیا کے اندر ختم فرما دیا کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَمْنًا، اور اس کو امن کی جگہ بھی بنا دیا. یہاں جو بھی آئے گا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. اللہ فرماتے ہیں جو مکے میں آ جائے گا اس کو اللہ کی طرف سے امن مل جائے گا. یا انسان تو انسان رہے، جانور کو بھی حرم کے اندر شکار کرنے کی، مارنے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ سر میں جوئیں پڑ جائیں تو جوؤں کو بھی احرام کی حالت میں مارنے کی اجازت نہیں ہے، ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، جسم کے اوپر زخم لگانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کریم نے حرم کو ایسا محترم اور امن والا بنایا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں امن ملے گا، امن ملے گا، جو بھی آئے گا امن پا جائے گا. خیر ناز کر رہا تھا زبیر بن عبد المطلب نے عبداللہ بن جدعان کے گھر کے اندر یہ معاہدہ سب سے لکھوایا. معاہدہ لکھا گیا، حضور علیہ السلام صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں میرے صحابہ اس وقت میں معاہدے میں شریک تھا، اور معاہدے کے اندر جو معاہدہ طے ہوا خدا کی قسم اگر مجھے کوئی اونٹ بھی عطا کرتا کہ معاہدے کو توڑ دو تو میں محمد بن عبداللہ اس معاہدے کو کبھی نہ توڑتا، اونٹوں کی آفر ٹھکرا دیتا. یہی اللہ کے نبی کے ماننے والوں کی پہچان ہے. پیسوں کی آفر ہو جاؤ جلال حسب نسب کی، منصب کی، دولت کی، حکومت کی آفر آتی رہے لیکن وہ اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا کرتے، اللہ کے نبی کی غلامی کو نہیں چھوڑا کرتے، اپنی جانیں تو قربان کر دیا کرتے ہیں لیکن اپنے نبی کا دامن کبھی نہیں چھوڑا کرتے. حضور علیہ السلام کی زندگی کے مراحل آگے بڑھتے ہیں. میرے پیغمبر کی عمر 25 سال کی ہے، سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے. میرے نبی علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے. آپ کے نکاح کے اندر سیدہ خدیجہ آ جاتی ہیں. میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام کو سارا اپنا مال سیدہ خدیجہ تحفتاً ہدیتاً پیش کر دیتی ہیں. سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا سارا مال آپ کو دے دیا. میرے آپ جیسے بندے کو مال مل جائے، پیسے مل جائے، دولت مل جائے، منصب مل جائے، ہم اپنی خواہشیں پہلے پوری کرنے کی سوچا کرتے ہیں. میرا فلانا بھی خواب ہے، فلاں بھی میرا سپنا ہے، میں اس کو بھی پورا کر لوں. لیکن قربان جائیں قبلی والے آمنہ کے لال در یتیم پر آپ نے وہ مال اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا. ابھی تک آپ اللہ کے نبی نہیں بنے، اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا، آپ پہ جبریل نے آنا شروع نہیں کیا، جبریل نے آپ کو تاج نبوت نہیں پہنایا، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا. جوانی کی عمر ہے، 25 سال کی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود نوجوانوں کی خواہشات کو اللہ نے دبا دیا، مٹا دیا.
آقا علیہ السلام نے سارا مال لیا، سیدہ خدیجہ سے لیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے سارا کا سارا غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی اخلاق کی ایک جھلک ہے کہ مال بندہ خود بھی کھا سکتا ہے، بندہ کہتا ہے چلو آدھا رکھ لیتا ہوں آدھا کسی کو دے دیتا ہوں، یا اپنا مکان بنا لیتا ہوں، اپنا کوئی اور کام کر لیتا ہوں، باقی جو بچیں گے اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی اداؤں پہ آپ کے اخلاق پہ قربان جائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا بلکہ سارا کا سارا غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ نے آپ کو کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ کو اللہ نے سب سے عالی شان اخلاق عطا کی۔ آپ جیسے اخلاق نبیوں میں سے بھی کسی کو نہیں ملے، آئندہ کسی انسان کو مل بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس نبی کی پھر غلامی ہم قبول کیوں نہ کریں؟ وہ نبی عصمتوں والا مولانا ماہر قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کو خراج عقیدت سلام کے انداز میں پیش کرتے ہیں، حضور کے ان اخلاق کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے نبی نے خیروں کو بھی سینے سے لگایا، اپنوں کو بھی سینے سے لگایا، پرائوں کو بھی سینے سے لگایا، کسی کو اپنے در سے دھکے نہیں دیے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر گھر کے لوگ جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی، سلام اس پر جو جاڑے میں فرش خاک پر سوتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے مشکیں کھول دی اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایسے شان مقام عطا کیے تھے۔ یہ سیدہ خدیجہ ہے جن کے نکاح میں حضور آئے اور سیدہ خدیجہ کے بھاگ جاگ گئے۔ سیدہ خدیجہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی اپنے اس سرتاج کو کبھی غلط حرکت کرتے نہیں دیکھا اور کبھی بتوں کی پوجا کرتے نہیں دیکھا، کبھی بتوں کی پوجا کرتے نہیں دیکھا۔ حضور شروع سے ہی امین تھے، صادق تھے۔ عبداللہ بن صائب کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن صائب مکے ہی میں رہے اور مکہ ہی کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں ان کا انتقال ہوا اور حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں مدینے حاضر ہوا تو حضور نے پوچھا مجھے پہچانا بھی ہے یا ایسے ہی صرف اسلام لے آئے ہو؟ فرماتے ہیں آپ کو ہر طرح سے پہچانتا ہوں، آپ کو نبوت ملنے سے بھی پہلے میں جانتا تھا، آپ ہی تو میرے ساتھ تجارت میں شریک ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں۔ پھر یہ خود ہی کہنے لگا فنعم الشریک لا تماری ولا تداری، کہنے لگا آپ کیسے ہی زبردست قسم کے شریک تھے میرے تجارت کے اندر کہ آپ نے کبھی جھگڑا بھی نہیں کیا، کبھی کسی سے بحث بھی نہیں کی، کبھی آپ نے میرے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کی، آپ سے بالکل میں مطمئن ہوں۔ اسی طریقے پہ قیس بن صائب بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا بھی تجارت کا شرکت کا کاروبار تھا، لیکن وہ بھی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے کبھی سودا لیتے دیتے وقت کبھی کسی پر سختی نہیں کی، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا اور کبھی کبھی کسی کو جھوٹ نہیں بولا سودا بیچنے کے۔ یہ میرے آپ علیہ السلام کی گواہیاں وہ لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے حضور کے نبی بننے سے پہلے آپ کے ساتھ تجارت کی ہے اور آپ نے نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی بھی بتوں کے قریب جا کر کے بھی نہیں دیکھا۔ زید بن عمر بن نفیل کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ طواف کر رہا تھا، اس کا بیان ہے کہ حضور کے دور نبوت سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گئے تھے، لیکن یہ بالکل مخلص انسان تھے، یعنی صحیح مذہب پر تھے، مشرک نہیں تھے۔ کہتے طواف کر رہے تھے تو لوگوں کو دیکھا دیکھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، بیچ میں انہوں نے بت بھی رکھے ہوئے تھے جگہ جگہ پہ،
جیسے ہم حجر اسود کو ہاتھ لگائیں یا رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے ہیں غلاف کعبہ کو، تو وہ بیت اللہ کی بجائے بتوں کو ہاتھ لگا کے چوما کرتے تھے مشرکین۔ تو یہ زید بن عمرو بن نفیل کہتے ہیں میں بھی بتوں کو ہاتھ لگانے لگا، حضور نے مجھے کوہنی ماری، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوہنی ماری اور کہا کہ ان کو ہاتھ کیوں لگاتے ہو، یہ تو بالکل بے جان چیزیں ہیں۔ کہتے میں آگے نکل گیا، جب دوبارہ وہاں پہنچا پھر میں نے ہاتھ لگانا چاہا، کہتے کہ پھر میں نے جو ہے ہاتھ لگانا چاہا تو انہوں نے پھر مجھے روکا ٹوکا کہ کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ یہ گندگی ہے، یہ بے جان چیز ہے، ان کو ہاتھ لگا کے تمہیں کیا ملے گا۔ پھر یہ زید بن عمرو بن نفیل لوگوں میں کہا کرتے تھے اور لوگوں کیا کرتے ہو، یہ جانور یہ بکریاں جن کو تم خیروں کے نام پہ چھوڑا کرتے ہو، ان کو پیدا بھی اللہ کرتا ہے، گھاس بھی ان کے لیے اللہ اگاتا ہے، تو تم ان کو ذبح اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ کیوں کرتے ہو؟ جب سب کچھ ان کا کرنے والا اللہ ہے تو پھر تم ان کے لیے یہ دوسرا نظام غیر اللہ کے لیے کیوں کرتے ہو، ذبح کرنے کی ساری نیت تمہاری کیوں بدل جاتی ہے؟ تو یہ زید بن عمرو بن نفیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے ہی مکے میں انتقال کر گیا تھا۔ خیر، اور جس قیس بن صاحب کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، خلاق عالم نے ان کو بہت ہی لمبی عمر عطا فرمائی، یعنی یوں سمجھیے 120 سال کی عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی، 120 سال سے زیادہ۔ جب یہ 120 سال کے ہوئے تو روزہ رکھنے کی ہمت و طاقت نہ رہی، اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت کا حصہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے وہ ایک مسکین کو جو ہے وہ ہدیہ کر دے، یعنی فطرانے کی مقدار دے دے۔ چنانچہ روزانہ 1 سا کی مقدار روزانہ ایک غریب کو یہ صدقہ کروایا کرتے تھے، اور پھر روزہ ان سے نہیں رکھا جاتا تھا، اتنے ضعیف ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا کی تھی۔ بہرحال یہ حضور علیہ السلام کا نبوت سے پہلے کا تھوڑا سا حال ہے۔ حضور کی عمر تقریباً 35 سال کی ہوئی، مشرکین سارے قریش جمع ہوئے آپس میں، اور جمع ہو کے مشورہ کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق مشورہ کیا، اور اس کی دیواریں تھیں، چھت نہیں تھی، کعبۃ اللہ کی اس وقت دیواریں تھیں، چھت نہیں تھی، وہ بھی پرانے زمانے کی تھی، اور جب بارش آتی تو پانی اس کے اندر کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور پانی کھڑا ہو کے دیواریں بھی بسیطہ ہو چکی تھی، بنیادیں بھی کمزور پڑ چکی تھی۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ یار اس کو گرا کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اب ان بنیادوں کو ختم کر کے نئے سرے سے اس کو اپنے انداز میں تعمیر کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کر لیا، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر 35 سال ہے، وہ بھی اس مشورے میں شریک تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب نے مشورہ کیا۔ اب سیرت کی کتابوں میں درج ہے یہ فیصلہ تو اچھا تھا کہ اس کی تعمیر کی جائے، لیکن ڈر بھی رہے تھے، مشرک تھے، پھر بھی بیت اللہ کے عظمت کے احترام دل میں تھا۔ اب یہ ڈر رہے تھے کہ یار اس کو کہیں گرایا تو اللہ کی پکڑ نہ، اللہ ناراض ہو کہ تم نے میرے گھر کو گرایا ہے۔ اس میں 2-3 دن لگ گئے، یار کیا کریں کیا نہ کریں کیا نہ کریں۔ اسی مسئلے میں ولید بن مغیرہ اٹھ کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ میں آج افتتاح کرتا ہوں، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی ہمارے لیے اس میں رکاوٹ ہوئی تو سائر آ جائے گی، اور اگر نہ ہوئی تو پھر اس کی تعمیر شروع کر ڈالیں گے۔ چنانچہ اس نے لکڑی کا، جس طرح اس زمانے میں سمجھ لے پھوڑا، اس طرح کا کوئی اٹھائی چیز، اور اس کو لے کے جو ہے یہ بیت اللہ کے قریب گیا، اور حجر اسود ہے نا جہاں پہ، یہاں سے اس کو گرانا اس نے چاہا، اور وہاں سے اس کی دیوار کو گرا دیا، تھوڑا سا گرایا اور واپس چلا آیا۔ شام ہو گئی، اب لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، کل صبح اگر زندہ صحیح سلامت یہ ہمارے سامنے آ گیا تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ اور ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر ہم اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر کے یہی چھوڑ دیں گے۔ جب اگلی صبح ہوئی تو ولید بن مغیرہ صحیح سالم لوگوں کے سامنے چلتا ہوا دکھائی دیا۔ لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس کام پہ راضی ہے۔ لوگوں نے پھر آپس میں دوبارہ مشورہ کیا، لوگوں نے خانہ کعبے کے سامنے آ کے پھر جملے کہے، اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم خانہ کعبے کو گرانے کے اندر کوئی بری نیت نہیں رکھتے،
اللہ ہم اس کے اندر بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، ہمارا مقصد اس کو گرانا ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری نیت یہ ہے کہ نئے سرے سے خوبصورت تعمیر کر دی جائے۔ لوگوں نے مل کے آپس کے اندر حصے تقسیم کر لیے، کسی کے حصے کے اندر حجر اسود کا حصہ آیا، کسی کے حصے کے اندر رکن یمانی کا حصہ آیا، اور جو دروازے والی سائڈ تھی یہ بنو عبد مناف اور بنو زہرہ کے حصے کے اندر آ گئے۔ دروازے والا حصہ انہوں نے اپنے اپنے حصے کی تعمیر شروع کر دی، تعمیر ہوتی گئی اور اس کے اندر 6 ستون قائم کیے گئے، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا۔ پہلے یہ انسان کے قد کے برابر تھا، اب انہوں نے قدوں سے کہیں اوپر دیوار کو بلند کر دیا، اور انہوں نے اس کے اندر 6 ستونوں کو قائم کیا۔ اور اب چھت کا مسئلہ آیا کہ چھت کس چیز سے بنائی جائے۔ یہاں سے ایک بندے کو پتا چلا کہ جناب والا جدہ کے اندر سمندر کے اندر ایک بہت بڑا جہاز ٹوٹ کا شکار ہو گیا، اس کے پھٹے بیکار ہو گئے ہیں، لوگوں نے اس کو باہر پھینکنا شروع کر دیا ہے۔ یہ قریشی آدمی جلدی جلدی جدہ میں جا پہنچا اور اس جہاز والے مالک سے رابطہ کیا۔ مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھٹا لے جاؤ۔ خانے کعبے کے اندر چھت کے اندر پھٹا لگانے کے لیے یہ قریشی آدمی پھٹا خرید کے لے آیا، اور وہاں پہ روم کا رہنے والا مستری معمار انجینئر اس کو مل گیا، اس کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ چھت کا کام مکمل کر دیا گیا، دیواریں بھی بن گئی، چھت بھی بن گئی، لیکن اب حجر اسود کی باری آئی۔ حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی۔ یہ عام پتھر نہیں تھا، دنیا کا پتھر نہیں تھا۔ آپس میں جھگڑے شروع ہوئے۔ عبد مناف بنو زہرہ سارے قبیلے والے کہے جناب یہ پتھر ہم رکھیں گے، وہ کہے نہیں ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے۔ ہر ایک کا دعویٰ کہ حجر اسود کو ہم نے رکھنا ہے، لیکن اس حال تک نوبت کیا پہنچی کہ تلواریں نیام سے نکال لیں۔ ایک قبیلہ کہتا ہے تو آگے بڑھا، تیری گردن میں اتاروں گا، دوسرا کہتا ہے جناب والا آگے تو بڑھا، تیری گردن کو میں اتار دوں گا۔ پھر ایک بوڑھا آدمی قریشیوں میں سے اٹھا، کہنے لگا یارو کیا کر رہے ہو، اللہ کے گھر کی تعمیر ہے، تم گردنیں اتارنے کی بات کر رہے ہو۔ اس نے کہا میری ایک رائے ہے، اگر مان لو صلح کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ میری ذرا بات سننا۔ اس نے کہا جناب والا سارے کے سارے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، صبح سویرے سارے حرم کے اندر آ جانا، جو سب سے پہلے حرم کے اندر آئے گا وہی بندہ اس کا فیصلہ کرے گا، وہی قبیلہ اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو خانے کعبے کے کنارے میں اس کے کونے میں نصب کر دے گا۔ جب اگلی صبح ہوئی قریش کھڑے ہوئے، چنانچہ سب سے پہلے جو حرم کے اندر مسجد حرام کے اندر داخل ہونے والا انسان تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ آپ کے اور میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا یار جھگڑا ختم ہو گیا، لیجئے، یتیم تھے، نوجوان ہیں، انہوں نے کہا آپ آگے بڑھئے، ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہیے یہ حجر اسود کو اٹھائے اور خانے کعبے کی دیوار میں لگا دے۔ قربان جائے کملی والے پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق پہ، آپ نے یہ اعزاز اکیلے حاصل نہیں کیا بلکہ ہر قبیلے والے کے سردار کو بلایا اور ایک بڑی چادر نیچے بچھا دی اور فرمایا کہ اس کے اندر حجر اسود کو رکھا جائے اور اس چادر کو ہر قبیلے کا سردار پکڑ لے تاکہ یہ حجر اسود وہاں رکھنے کی سعادت سب کو نصیب ہو جائے۔ اب علیہ السلام کی اس حکمت و تدبیر پر سارے کے سارے بڑے خوش ہوئے اور سب نے آگے چادر کا کنارہ جتنا حصے میں آیا پکڑ لیا۔ جب حجر اسود قریب پہنچا، کملی والے پیغمبر نے رحمت والے ہاتھوں کے اندر لیا، برکت والے ہاتھوں کے اندر لیا اور آپ علیہ السلام نے اس پتھر کو اس کی جگہ پہ نصب کر دیا۔ یہ میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام کی حسن تدبیر ہے۔ آپ نے جھگڑا بھی نہیں ہونے دیا اور سب کو یہ سعادت حاصل ہو گئی۔ یہ جنت
کبھی کھایا بھی نہیں اور کسی کو کسی کا حق کھانے بھی نہیں دیا. اسی لیے تو اللہ قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے حبیب، کائنات کے اندر لوگوں کو بڑے اچھے اچھے اخلاق میں نے عطا کیے، لیکن سب سے اچھے اخلاق میں نے آپ کو عطا کیے ہیں. اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس وقت کام لیا جب آپ کی عمر مبارک 35 سال. کتنی عمر ہے؟ خانہ کعبہ تعمیر ہوا کتنی عمر ہے؟ 35 سال. 35 سال ہے. اور یہ بھی یاد رہے یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک جب حضور علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے اس وقت اس خانہ کعبے کی تعمیر تیسری دفعہ ہو رہی تھی. پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کروائی اور ساتھ میں ان کے بیٹے شیش سے بھی کروائی، اور دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروائی، اور یہ تیسری تعمیر کا موقع تھا کہ جب قریشیوں نے مل کے حضور علیہ السلام بھی تعمیر میں شامل تھے، اور اس تعمیر میں قریش نے ایک عجب کام کیا. انہوں نے اپنے کپڑے بھی اتار لیے تھے، کپڑے اتار کے کندھوں پہ رکھ لیے تھے اور پتھر وہاں کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے تھے. لیکن حضور سے بھی آپ کے چچا نے کہا آپ اپنا تہمت اتار لیجئے، کندھے پہ رکھ لیجئے، کندھا زخمی ہو جائے گا. لیکن یہ فرمانے لگے کہ میں اپنا سطر ظاہر نہیں کرتا. جب چچا نے مجبور کیا، حضور علیہ السلام مجبور ہوئے، اللہ پاک نے فوراً آپ کے اوپر بے ہوشی طاری کر دی. جو ہی ہوش آیا فوراً فرمانے لگے میرا سطر ڈھانکو، میرا سطر ڈھانکو. ہاں جی، لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہو رہی تھی. اللہ نے آپ سے وہ کام نہیں ہونے دیا جو آپ کی شان کے مطابق نہیں تھا. اور اسی طریقے پہ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ کبھی آپ نے شرک کیا؟ فرمایا شرک کبھی نہیں کیا ہے. کبھی آپ نے شراب پی؟ فرمایا کبھی شراب نہیں پی ہے. کبھی آپ نے ننگے ہو کے طواف کیا؟ ننگے ہو کے طواف بھی کبھی نہیں کیا ہے. آج ان کی شان اور عظمت کو کائنات دیکھ رہی تھی. کل لوگ کہہ رہے تھے یہ یتیم ہے، یہ بے آسرا ہے، یہ بے سہارا ہے، اس کا سہارا کون بنے گا؟ لیکن کہنے والا اپنے انداز میں کہہ رہا ہے تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دلہا ہوگا. تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دلہا ہوگا. شب اسراء میں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا. سوچتا ہوں کہ وہ مست جب اٹھی ہوگی چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا.